خدا یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات میں سے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: اے دولت مندو، ذرا سنو تو، تم اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہیں رو اور واویلا کرو۔ تمہارا مال بگڑ گیا اور تمہاری پوشاک کو کیڑا کھا گیا، تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگ گیا، اور وہ زنگ تم پر گواہی دے گا اور آگ کی طرح تمہارا گوشت کھائے گا۔ تم نے اخیر زمانے میں خزانہ جمع کیا، دیکھو جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے، ان کی وہ مزدوری جو تم نے دغا کر کے رکھ چھوڑی چلاتی ہے، اور فصل کاٹنے والوں کی فریاد رب الفاظ کے کانوں تک پہنچ گئی ہے۔ تم نے زمین پر عیش و عشرت کی اور مزے اڑائے، تم نے اپنے دلوں کو ذبح کے دن موٹا تازہ کیا، تم نے راست باز شخص کو قصوروار ٹھہرایا اور قتل کیا، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کرتا۔ کلام مقدس کے سنے اور پڑھے جانے پر خداوند اپنی برکت دے، آمین۔ ناظرین، آج ہمارے ڈیووشن کا عنوان ہے روحانی پچھتاوا، اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، مقدس یعقوب نے اپنے عام خط میں 5 باب لکھے ہیں جو 108 آیات پر مشتمل ہے، اور ان 5 ابواب اور 108 آیات میں مقدس یعقوب نے ایک معیاری باعمل مسیحی ایماندار اور مسیحی ایمان کا احاطہ کیا ہے۔ گویا مقدس یعقوب نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اگر آپ مقدس یعقوب کے 5 ابواب کو غور سے دیکھیں تو پہلے باب میں مقدس یعقوب نے ایمان کے امتحان کی بات کی ہے کہ اگر ایک مسیحی ہے تو اسے اپنے ایمان میں تمام آزمائشوں پر غالب آنا ہے۔ پھر دوسرے باب میں ایمان کے خواص یعنی ایٹریبیوٹس آف فیتھ کہ ایمان کی خوبیاں کیا ہیں وہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر تیسرے باب میں ایمان اور مسیحی طرز زندگی سے متعلق بتایا گیا ہے کہ باعمل ایمان میں مسیحی طرز زندگی ہوتی ہے اور وہ اسی سے ہی اپنے ایمان کی پہچان کرواتا ہے۔ چوتھے باب میں ایمان اور سماجی برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں اور بہت ساری ایسی سماجی برائیاں جو ہمارے سماج میں ہیں، ایمانداروں کی زندگی کا بھی حصہ بنی ہوئی ہیں، مقدس یعقوب نے ان کو بھی اٹینڈ کیا ہے۔ اور پھر اب 5ویں باب میں مقدس یعقوب نے ایمان اور روحانی اقدار کی بات کی ہے، یعنی خداوند کا بندہ، خداوند کا بھائی، وہ اب بتانا چاہتا ہے کہ ایمان کی صفات کیا ہے، ایمان کی اقدار کیا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے پہلی 6 آیات میں کہ کس طرح سے ایمانداروں کو، ان ایمانداروں کو جن کو اب اس نے ایڈریس کیا ہے، وہ ہے اے دولت مندو، اے دولت مندو۔ اور دولت مندوں کے لیے مقدس یعقوب رسول نے پلوسیوئے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدس یعقوب جو ہے، اگر وہ 4 باب کے آخر میں غریب ایمانداروں کی بات کر رہا ہے تو اب مقدس یعقوب رسول جو ہیں وہ دولت مندوں کی بات کر رہے ہیں، اور ان دولت مندوں کی جنہیں
ایمان کے لیے بلایا گیا، جنہیں مسیحی طرز زندگی کے لیے بلایا گیا، لیکن انہوں نے بھی اپنے مسیحی ایمان کے معیار کو کامل نہیں کیا، پورا نہیں کیا، اس پر وہ قائم نہیں رہے۔ پلوسیوئے وہ ایماندار جو پہلی صدی کے امیر ایماندار تھے، یہاں پر مقدس یعقوب نے انہیں اے بھائیوں کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ پلوسیوئے یعنی اے دولت مندو سنو تو، یعنی ایک وارننگ دی گئی ہے اور انہیں دولت مند کہہ کر پکارا ہے۔ ناظرین، یہاں پلوسیوئے کا ترجمہ دولت مند کیا گیا ہے، لیکن یونانی زبان میں اس کا ترجمہ دولت مند نہیں ہے، بلکہ the one who loves money، وہ جو دولت کو پیار کرتا ہے۔ اگر اس کا ترجمہ دولت پرستوں کیا جاتا تو زیادہ یونانی زبان کے قریب ہوتا، کیونکہ بائبل مقدس میں دولت مند ہونا سچ کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ ہماری بائبل مقدس میں بہت بڑے بڑے ہیرو جو ہیں، اگر ہم باپ ابراہیم کی بات کرتے ہیں، اسحاق کی بات کرتے ہیں، یعقوب کی بات کرتے ہیں، مقدس داؤد کی بات کرتے ہیں، سولمن بادشاہ کی بات کرتے ہیں، اور یہ سارے وہ بائبل کے ہیروز ہیں جو بہت دولت مند تھے۔ یہاں بات دولت کی نہیں ہے، یہاں دولت پرستی کی بات ہو رہی ہے۔ دولت پرستی جو ہے یہ بائبل مقدس کے منافی ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ ذرا سنو تو دولت پرستوں کا کیا حال ہوگا، تم اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہیں رو اور واویلا کرو۔ بائبل مقدس میں نئے عہد نامے میں متی کے انجیل کے 6 باب کی 24ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ کوئی نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم خدا اور دولت دونوں کی پرستش نہیں کر سکتے۔ یہاں پر دولت پرستوں کو بتایا گیا ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا تو آسان ہے بنسبت اس کے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا۔ دولت پرستی کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ دولت اچھی چیز ہے اگر خداوند نے آپ کو برکت دی ہے اور وہ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو رہی ہے، لیکن اگر ہمارا دل و دماغ دولت پر لگا ہوا ہے اور خدا پر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دھیان دولت پر ہے، خدا پر نہیں ہے۔ یہاں مقدس یعقوب نے پہلی آیت میں آگاہ کیا ہے کہ دولت مند جو ہیں وہ دولت پرست نہ بنے، اگر دولت پرست بنیں گے تو پھر یہ گناہ ہے۔ پھر دوسری آیت سے 6 آیت تک مقدس یعقوب نے دولت مندوں کے 4 گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ مقدس یعقوب جو ہیں وہ دولت پرستوں کو 4 گناہوں سے انتباہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات کہ وہ زمین پر ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، زمین پر اپنا مال جمع کرتے ہیں، جبکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ اپنا خزانہ آسمان پر جمع کرو۔ ذخیرہ اندوزی، پھر جب ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو اس کے لیے ان کو انصاف کا قتل کرنا پڑتا ہے، اور یہاں بے انصافی دوسرا جرم ہے جو دولت پرست کرتے ہیں۔ تیسرا جرم یہ ہے کہ جب زیادہ دولت آتی ہے تو انسان عیش پرست ہو جاتا ہے، عیش و عشرت میں چلا جاتا ہے۔ یہاں تیسرا گناہ جو ہے عیش و عشرت ہے، اور چوتھا گناہ ہے راست بازوں کا قتل، یعنی غریب ایماندار جو اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں ان کے لیے فصل کاٹتے ہیں، اور امیر ایماندار ان کی حق تلفی کرتے ہیں اور ان سے بے انصافی کرتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں۔ یہ 4 بڑے جرم ہیں جو دوسری آیت میں بیان کیے گئے ہیں، دوسری سے 6 آیت تک۔ تمہارا مال بگڑ گیا، تمہاری پوشاک کو کیڑا کھا گیا، تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگ گیا، اور وہ زنگ تم پر گواہی دے گا اور آگ کی طرح تمہارا گوشت کھائے گا۔ تم نے اخیر زمانہ میں خزانہ جمع کیا۔ ناظرین، یہاں پر اس وقت کی جو ٹریڈ ہے، جو کاروبار ہے، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہودیوں میں 3 کاروبار جو ہے یہ بڑے اہم تھے جن سے وہ بڑا بزنس کرتے تھے۔ پہلا جو کاروبار ہے وہ ہے خوراک کا جمع کرنا، یعنی خوراک کا بزنس کرنا، جو اشیاء خورونوش ہے ان کو جمع کرنا اور ان کا بزنس کرنا، یہ پہلا کاروبار تھا۔
دوسرا، یہودیوں میں پہلی صدی میں جو کاروبار تھا وہ کپڑے کا تھا، بہت زیادہ کپڑا جمع کرنا اور اس کو سٹور کر لینا اور پھر اس وقت اس کو بیچنا جب دوسری جگہ پر نہیں ملتا اور مہنگا کر کے بیچنا۔ اور تیسرا جو بزنس تھا وہ سونے چاندی کا تھا کہ یہ جو سونے چاندی کی دھاتیں ہیں ان کو جمع کر لینا اور اس وقت ان کو نکالنا جب بہت مہنگا ہو جائے۔ یہ اس وقت بھی اسی قسم کی چیزیں تھیں۔ یہاں مقدس یعقوب رسول نے یہ کھل کے بیان کر دیا گیا ہے کہ تم نے جو کھانے پینے کا سامان اکٹھا کیا وہ مال بگڑ گیا، یعنی وہ اس میں سے بو آنے لگی ہے۔ پھر تمہاری جو پوشاکیں، کپڑے کا کاروبار تھا اس کو کیڑا کھا گیا، اور پھر تمہارا جو سونا چاندی تھا اس کو زنگ لگ گیا۔ یعنی یہ انسانی پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے جو انسانوں نے کی ہے جس کو وہ سنبھال نہیں سکے۔ ناظرین، یہ جو 3 بزنس تھے ان کو مقدس یعقوب نے بتایا ہے کہ یہ اب کنٹرول میں نہیں رہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم چوتھی آیت میں دیکھتے ہیں، یہاں غریبوں کے ساتھ بے انصافی کی بات کی جا رہی ہے۔ دیکھو، جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے ان کی وہ مزدوری جو تم نے دگا کر کے رکھ چھوڑی چلاتی ہے، اور فصل کاٹنے والوں کی فریاد رب الفاظ کے کانوں تک پہنچی ہے۔ ناظرین، غریبوں کا احتساب کرنا ایمان کے منافی ہے، اور یہ اس وقت بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں امیر لوگ غریبوں کا احتساب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے مزدوری کروائی لیکن مزدوری رکھ چھوڑی، ان کو مزدوری نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ مزدوری چلاتی ہے اور غریبوں کی آواز خدا تک پہنچی ہے اور خدا ان کا انصاف کرے گا۔ یہاں مقدس یعقوب نے 5ویں باب کی 4تھی آیت میں ایک دوسری بات بتائی ہے کہ غریبوں کے ساتھ بے انصافی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرا جرم ہے عیش و عشرت کرنا۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، تم نے زمین پر عیش و عشرت کی اور مزے اڑائے، تم نے اپنے دلوں کو ذبح کے دن موٹا تازہ کیا۔ اور یہ جو مال اکٹھا کیا ہے انہوں نے عیش و عشرت کے لیے اکٹھا کیا ہے، خدا کی تمجید کے لیے، خدا کے کام کے لیے، اس کے کام کی بشارت کے لیے، اس کے کلام کی تبلیغ کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہ مال انہوں نے اپنی عیش و عشرت پر خرچ کیا، اور انہوں نے خدا کے نام کی تصحیح کی اور اپنی عیش و عشرت میں لگ گئے۔ اور پھر 6 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے راست بازوں کا قتل کیا، تم نے راست باز شخص کو قصوروار ٹھہرایا اور قتل کیا، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، مقدس یعقوب نے امیر ایمانداروں کو 4 گناہوں سے باز کیا ہے اور انتباہ کیا ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی نہ کریں، نمبر 1، نمبر 2 وہ بے انصافی نہ کریں، نمبر 3 وہ عیش و عشرت میں نہ پڑیں، نمبر 4 وہ راست بازوں کا قتل نہ کریں، ان کی مزدوری نہ رکھ چھوڑیں۔ ناظرین، آج 21ویں صدی میں بھی یہی حال ہے۔ امیر ایماندار غریب ایمانداروں کا احتساب کرتے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، لیکن آخر میں لکھا ہے آپ اس لیے کرتے ہو کہ وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے تو خدا ضرور تمہارا مقابلہ کرے گا ان لوگوں کا جو امیر ایماندار ہیں، جو غریبوں کا احتساب کرتے ہیں۔ اگر غریب نہیں آپ کو جواب دے سکتا تو ان کی جگہ ان کی داد رسی خدا خود کرے گا۔ پہلی 6 آیات میں مقدس یعقوب نے انتباہ کیا ہے کہ اے دولت پرستو، باز آؤ اور اپنے امیر ایماندار بھائیوں کے ساتھ مل کر چلو، ان کو ساتھ لے کر چلو۔ دولت مند ہو تو کوئی بات نہیں، دولت پرست ہو تو بری بات ہے۔ خداوند ہمیں دولت مند ضرور بنائے لیکن دولت پرستی سے ہمیں بچائے رکھے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔ میرا آسمانی باپ، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو معاشرے میں جو تقسیم ہے اور جو سماجی جرائم ہے، تو نے آج ہمیں اس سے
तंबीह की है। खुदावंद तूने हमें वार्निंग दे दी है, इंतबाह किया है कि हम अगर दौलतमंद हैं तो हमारी दौलत का मालिक मैं नहीं बल्कि खुदा है, और अगर मैं दौलत परस्त हूँ तो मैं अपने खुदा की इज़्ज़त नहीं करता, मैं दौलत को अपना खुदा मानता हूँ। खुदावंद अगर मैंने ऐसा किया है तो मुझे माफ़ फरमा, और खुदावंद आइंदा से मेरी दौलत, मेरे तमाम असासे, मेरी ज़िंदगी सब का सब तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।